عورتوں پر کیوں لگایا جاتا ہے کاروکاری کا الزام؟ شرمناک انکشافات۔ ایسا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ دماغی مریض بن جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو زہر کھلا کے وہ مار دیتے ہیں۔ کاروکاری کے نام پر ایک اور خون۔ حیاتہ بی بی کی گلا کٹی یہ لاش کر رہی ہے انصاف کی پکار۔ کہاں ہے انسانی حقوق کے علم بردار؟ کب ہوگا صدیوں سے رائج کاروکاری کی گھناؤنی رسم کا خاتمہ؟ یہ لوگ کاروکاری کا ایک نام دیتے ہیں اور عورت کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بنایا گیا ہے اس ظالمانہ نظام کو، اس نظام کو بنانے کے پیچھے سارے جاگیردار بیٹھے ہیں۔ آج بھی ظلم و جہالت کا راج ہے۔ 3 بار دلہن بننے والی حیاتہ بی بی پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد کیسے زندگی بنی عذاب؟ دوسرے شوہر نے کیوں حیاتہ بی بی پر لگایا کاروکاری کا الزام؟ 7 بچوں کی ماں کیوں بڑھاپے میں تھی بے یار و مددگار؟ تیسرے شوہر نے اپنے مقصد میں ناکامی پر کیسے چلی چال؟ کیا 65 برس کی خاتون کے کسی جوان لڑکے کے ساتھ تھے تعلقات؟ آخر کیا ہے کاروکاری؟ کیسے غیرت کی آڑ میں کھیلا جا رہا ہے دردناک کھیل؟ کاروکاری ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی، اگر وہ پسند سے شادی کرتے ہیں تو اس کو یہ کاروکاری کا نام دیتے ہیں۔ لڑکا کارو ہوتا ہے، لڑکی کاری ہوتی ہے۔ ان دونوں کو جرگے کے اندر یا تو ان کو پہلے قتل کر کے ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں مرات لی جاتی ہیں۔ تو اس سسٹم کو کاروکاری کہتے ہیں۔ اس کو ایک کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ کاروں کے اندر لڑکے کے گھر والوں کو ایک تو لڑکے کو قتل کر کے لڑکے کے گھر والوں سے ایک پیسہ بھی وصولا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں ان کی بہنوں کو، 1 یا 2 بہنوں کو لڑکی کے عوض جو لڑکی کو قتل کرنے والا ہوتا ہے اس کے گھر پہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب سا نظام ہے کہ ایک لڑکی کی وجہ سے پورے خاندان برباد کرتے ہیں۔ یہ زہر کی طرح معاشرے کے اندر ایک دیمک ہے۔ یہ عورت کو اور زیادہ کمزور کر دیتی ہے، خاص طور کے اوپر سندھ کے ٹرائبل یا رورل ایریاز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو عمومی طور کے اوپر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جتنے بھی جرگہ سسٹم ہے یا کوئی زمینی لڑائی ہے اس کے لیے یہ لوگ کاروکاری کا ایک نام دیتے ہیں اور عورت کے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو بنایا گیا ہے اس ظالمانہ نظام کو، اس نظام کو بنانے کے پیچھے سارے جاگیردار بیٹھے ہیں۔ کاروکاری کی آڑ میں کیسے خواتین کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے؟ کم عمری میں جبری شادیوں سے لے کر کاروکاری تک کیسے خواتین کی زندگیاں عذاب بنائی جاتی ہیں؟ بچوں کو سہارا دینے کے بعد حیاتہ بی بی کو جس طرح بے سہارا کیا گیا، کاروکاری کے نام پر جس طرح حیاتہ بی بی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کاروکاری اور غیرت کی آڑ میں پنپ رہے ہوتے ہیں کئی اور شرمناک منصوبے۔ کوئی لڑکی پسند کی شادی کر لے تو اس کو کاروکاری کے نام کے اوپر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی فون کے اوپر بات کرتے ہوئے کسی سے پکڑی جائے تو اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کالج اسکول سے اگر کسی لڑکے کے ساتھ صرف واک کرتی ہوئی بھی چلتی ہوئی نظر آ جائے تو کاروکاری کا نام دے کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اگر اس کے اندر ان لوگوں کا مفاد ہو۔ اصل میں پیچھے مفاد اس کے چھپا ہوا ہے۔ اس مفاد کے لیے یہ اپنا کام کرتے ہیں۔ کبھی یہ اپنی بہنوں کی زمینیں ہڑپنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے، کبھی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، وہ شادی سے انکار کر دیتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہی نظام جو ہے وہ زہر کی طرح سے سندھ کے اندر خاص طور کے اوپر پھیلتا جا رہا ہے۔ یوں گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے حیاتہ بی بی پر الزام لگایا گیا کہ اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اور پھر اسے کاری قرار دے کر طلاق دے دی گئی۔ ٹیم انکشاف نے اس کیس کی کوریج کے دوران جب اس بات پر تحقیق کی کہ کسی خاتون کو کاری قرار دینے کے بعد اس کی زندگی کیسے بنتی ہے عذاب، تو سامنے آئے ہولناک انکشافات۔ عمومی طور کے اوپر تو جرگے سے پہلے یہ مار دیتے ہیں اور اگر وہ خدا نخواستہ وہ بچ جائے تو اس کو ایسا ذہنی ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ دماغی مریض بن جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو زہر کھلا کے وہ مار دیتے ہیں۔ یعنی کہ آخری سزا اس کی موت ہی ہے، پہلی اور آخری سزا موت ہی انہوں نے مقرر کی ہوئی اور اس کو مار ہی دیتے ہیں، اور کوئی FIR اس کے خلاف نہیں کٹتی، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اگر خدا نخواستہ قانونی کارروائی ہونے کے لیے ماں باپ یا کوئی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی الزامات لگ جاتے ہیں۔
حیاتہ بی بی پر جب الزام لگایا گیا تو سزا کے طور پر شوہر نے اسے طلاق دے دی، لیکن معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اس پر احسان جتاتے ہوئے اسے ایک اور دلدل میں پھینک دیا گیا۔ آخر کب تک ہوا کی بیٹیاں یوں ہی ذبح ہوتی رہیں گی؟ کب ہوگا خاتمہ اس گھناؤنی رسم کا؟ اگر بھائی نے بہن کو قتل کر دیا تو ایف آئی آر کون کٹائے گا؟ کس کی مدعیت میں کٹے گی؟ ماں کی یا باپ کی؟ جب ماں اور باپ کی مدعیت کے اندر ایف آئی آر کٹے گی تو وہ دیت کا آپ کے پاس آرڈیننس موجود ہے، وہ دیت دے کے یا اس کو معافی دے کے وہ اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ کہ اگر آپ نے اس کاروکاری کو ختم کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر سے تو آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس آرڈیننس کے اندر کاروکاری کے الزامات، یعنی کہ آپ بہن بھائی کو یا بھائی بہن کو یا کوئی بھی ایک دوسرے کو عورت کے اوپر ظلم جس خاندان کے اندر ہو رہا ہے، اگر اس میں قتل ہوا ہے تو اس پہ یہ آرڈیننس امپلیمنٹ نہ ہو۔